تو میں آ چکا ہوں اپنے گھر اور میں گیا تھا کسائی کے پاس. یہ قصہ سنو ٹھیک ہے نا. تو میں گیا تھا کسائی کے پاس. کسائیوں نے اپنا ریٹ اتنا ہائی کیا ہے کہ ایسے سمجھ رہے کہ میں 18 گریٹ افسر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو بھائی جان السلام علیکم. آج کو لوگ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے نا میری طرف سے تمام دوستوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک ہو. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my ہم نے جو جانور قربانی کے لیے لیا ہے نا وہ بہت زیادہ بھوکی ہے اور اس کے لیے جو ہے ہم ابھی ادھر سے گھاس کاٹیں گے اور اس کو ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ گھاس کاٹ رہا ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہے ہو وہ گھاس کاٹ رہا ہے ادھر. اور یہ جو ہے نا یہ بھنڈی ہے لیکن ابھی یہ چھوٹی ہے اور ابھی اس نے بھنڈی نہیں کیا ہے. اور وہ سامنے جو دیکھ رہے ہو نا ادھر بھی آپ کو میں لے جاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے بھی داڑھی واڑی بنا لیا ہے. ایک جو ہے نا آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں نا کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت بڑا ایسے سمجھو کہ ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو میں ابھی وہ قصہ سناتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو قصہ ایسا ہے نا کہ کل رات جو ہے نا ہمارے گھر ایک چور آیا تھا اور وہ چور جو ہے نا ایک کمرے میں سویا تھا اور میرے ساتھ 3 کزن تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن میرا یہ موبائل جو ہے نا یہ میں نے بستر کے نیچے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اور میں جب بھی کدھر بھی سوتا ہوں نا تو میں اپنا موبائل جو ہے نا وہ بستر کے نیچے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے نا جو میرے کزن تھے نا 2 کزن جو ہے نا اس نے اپنے موبائل جو ہے نا وہ چارج پر لگایا تھا اور ایک جو ہے نا اس نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. لیکن جب رات جو ہے نا وہ تقریباً 2:30 بجے ہو گیا تو اس ٹائم چور آ گیا تھا. اور چور جب آ گیا تھا نا تو اس نے جو ہے نا میرے 3 کزن سے وہ موبائل جو ہے نا اس نے اٹھا لیا. لیکن جب میرے پاس آیا تو میرے پاس تو موبائل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. میں نے تو ادھر چھپایا تھا بستر کے نیچے, اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے نا میرے پاس جو ہے نا وہ بٹن والا موبائل تھا نا سادہ, وہ میں نے اسے رکھا ہوا تھا سامنے. لیکن وہ اس نے چھوڑ دیا. اس نے بولا کہ یار یہ تو 1200 روپے پر ہے نا تو اس کا تو کوئی پیسہ بھی نہیں بنتا, تو اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا. لیکن جب وہ جا رہا تھا نا میرا آنکھ کھول گیا اور جب میں نے دیکھا تو وہ پیچھے سے میں نے دیکھ لیا ہے. اس چور کو میں نے پیچھے سے دیکھ لیا لیکن سامنے سے نہیں دیکھا. اور جب میں دیکھا تو میں نے کزن کو بولا کہ چور ہے چور ہے. جب اس نے اٹھایا ہاں اس نے بولا کہ ہاں چور ہے چور ہے. وہ چور بھاگ گیا. لیکن اس نے پھر بعد میں مجھے بولا کہ یار میرا موبائل کدھر ہے. میں نے بولا کہ یار تم ادھر ڈھونڈو ادھر ہوگا. لیکن جب اس نے ڈھونڈا ادھر موبائل نہیں تھا. میں نے اس دوسرے کزن کو بولا کہ یار اس کا موبائل جو ہے نا وہ چور نے اٹھا لیا ہے, تم اس کو جلدی فون کر دو. ٹھیک ہے نا. جب اس نے اٹھ گیا تو اس نے بولا کہ یار میرا موبائل تو کیا میرا موبائل چارج کے ساتھ اس نے لے گیا ہے. تو میرے ایک کزن کا موبائل جو ہے نا وہ چارج کے ساتھ اس نے چرایا ہے. تو اور جو تیسرا کزن ہے وہ بھی اٹھ گیا. اس نے بولا کہ یار میرا موبائل بھی اس نے چوری کر دیا ہے. لیکن اللہ نے مجھ پر ایک بہت بڑا رحم کیا اور میرا موبائل جو ہے نا وہ چوری سے بچا لیا, کیونکہ میں نے اپنا موبائل جو ہے نا اپنے بستر کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو میں اس لیے اللہ سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرا موبائل جو ہے نا وہ چوری سے بچ گیا. کیونکہ ایک جو ہے نا میرے کزن کا جو موبائل تھا نا وہ تقریباً 45,000 روپے پر لیا تھا. دوسرا کزن جو ہے نا اس نے 35,000 روپے پر لیا تھا. اور تیسرا بندہ جو ہے نا میرے کزن اس نے تقریباً 24,000 اس کے درمیان لیا تھا. لیکن میرے پاس موبائل تھا نا وہ iPhone X ہے اور اس کا ریٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اللہ نے بہت بڑا رحم کیا مجھ پر کہ میرا موبائل جو ہے نا وہ چوری سے بچا لیا. تو اس سے میں جو ہے نا اس چور کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. اور اللہ کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے چور سے میرا موبائل بچا لیا. بس یہی تھا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یار میرے جو کزن ہے نا اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, کیونکہ آنے والا عید ہے نا اور عید پر ہم لوگوں کو غم مل گیا. تو میں اس کے غم میں جو ہے نا شامل ہوں. اور بہت دکھ کی بات ہے نا, کیونکہ جب چور گھر پر آئے اور آپ سے فون بھی اٹھا لے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. تو تقریباً 2:30 بجے تھے رات کے. ٹھیک ہے نا. اس ٹائم بارش بھی ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے پتہ نہیں چور کدھر سے آیا کہ ہمارا فون اٹھایا اور پھر بھاگ گیا.
تو کیا کرے، اس میں بھی اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک راز ہوگا. ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، پس دیکھیے ہم دا اللہ یو غٹ رازی صحیح شو دیکھیے بس زمان خیر ہوئی نو، بس یہی سمجھیں گے کہ یار اس میں بھی اللہ کا ایک بہت بڑا راز ہوگا، اور کیا کر سکتے یار. تو ہمارے ساتھ رہیے، اور آگے بھی آپ لوگوں کو میں اس طرح سے وہ جگہ دکھاؤں گا جدھر جو ہے نا ادھر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ رہیے. اب یہ جو ہے نا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو، یہ جو ہے نا یہ کریلے ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ ہم پشتوں میں اس کو کہتے ہیں تھار والا کریلے، ٹھیک ہے نا. یہ کریلے ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا قیمت جو ہے نا اس کا قیمت بہت زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ یہ اوپر سے تار سے باندھا ہوا ہے نا. تو آپ لوگ تو یہ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، یہ کریلے ہیں، یہ سارے کریلے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ دیکھ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا یہ بھنڈی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو، یہ بھنڈی ہے، بھنڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. یہ سارا جو ہے نا یہ بھنڈی ہے، اور اس طرف جو ہے نا یہ کریلے ہے اور یہ بھنڈی ہے. آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. کیوں جائیں گے بازار میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ کریلے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ کدو ہے، کدو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ کدو ہے. اس طرف یہ جو ہے یہ کدو ہے، اس طرف بھی جو ہے نا وہ بھنڈی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو لوگوں کو میں نے دکھایا کہ وہ بھنڈی ہے لیکن وہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ کدو ہے، اور یہ کریلے ہے، اور اس طرف جو ہے نا وہ بھی بھنڈے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو کریلے آپ دیکھ رہے ہو یہ خراب ہو چکا ہے، یہ سامنے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو ہے نا وہ کریلے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے نا. تو میں آ چکا ہوں اپنے گھر، اور میں گیا تھا کسائی کے پاس. یہ قصہ سنو، ٹھیک ہے نا. تو میں گیا تھا کسائی کے پاس. میں نے کسائی سے بولا کہ بھائی جان، اس کو بولا کہ تم آؤ، کل عید ہے نا، تو تم ہمارے جانور جو ہے نا اس کو ذبح کر دو. تو اس نے بولا کہ بھائی جان میرے پاس جتنا بھی آرڈر تھا نا میں نے اس کو فل کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تقریباً وہ کہہ رہا تھا کہ 30 میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. تو 30 سے میں زیادہ نہیں کر سکتا ہوں. تو میں نے بولا کہ یار بھائی جان بس کوشش کرو. لیکن اس نے بولا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گا. میں نے اس سے بولا ٹھیک ہے تم مجھ سے کتنا پیسے لو گے. تو اس نے مجھے بولا کہ میں آپ سے 15,000 روپے لوں گا. تو میں نے بولا بھائی جان ایک جانور ہے، کوئی 3 یا 2 نہیں ہے، ایک جانور ہے. تو اس نے مجھے جواب دیا کہ بھائی جان میں جو ہے نا وہ جو 30 میں نے لیے ہے نا ذبح کرنے کے لیے، اس سے میں 20,000 روپے پر بات کیا ہے. لیکن آپ مجھے میرے پرانے کسٹمر ہو، میں آپ سے جو ہے نا 15,000 روپے چارج کروں گا. تو میں نے بولا بھائی جان 15,000 بہت زیادہ ہے. تو اس نے بولا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، 15,000 دو میں آپ کو آؤں گا. تو میں نے بس بولا ٹھیک ہے تم آؤ یار، 15,000 روپے دیں گے. تو آج کل جو ہے نا قصابوں نے بھی جو ہے نا کسائی، ہم پشتو زبان میں اس کو قصاب کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں جو ہے نا اس کو کسائی کہتے ہیں. کسائیوں نے اپنا ریٹ اتنا ہائی کیا ہے کہ ایسے سمجھ رہے کہ میں 18 گریڈ افسر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بھائی جان خدا کے لیے جو ہے نا اپنا ریٹ کم کرو، تاکہ غریب بندہ بھی جو ہے نا وہ قربانی کر سکے. ایک طرف جو ہے نا جانور بہت زیادہ مہنگے، ٹھیک ہے، دوسری طرف جو ہے نا کسائیوں نے جو ہے نا اپنا ریٹ اتنا ہائی رکھا ہوا ہے نا کہ عام آدمی جو ہے نا وہ تو اس طرف سے بھی کسائی کاٹ رہا ہے کہ مجھے اتنا دو گے میں آپ کے لیے جانور ذبح کر دوں گا. تو میں جتنے کسائی ہیں نا میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جان اپنا ریٹ جو ہے نا یہ کم رکھو، تاکہ ہر بندہ آپ کو لے جا سکے اور اس کے لیے جو ہے نا جانور ذبح کر سکو، ٹھیک ہے نا. تو بس اتنا سا ویڈیو تھا، اور کل جو عید ہے نا میں اس کا ویڈیو اسپیشل میں بناؤں گا، اور وہ بھی اس چینل پر اپلوڈ ہوگا. تو بس ہمیں اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے جو ہے نا ہمارے یہ ویڈیو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹس کرنا ہے، لیکن اچھے کمنٹس کرنا ہے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ والا بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے، تاکہ اس طرح نئے ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچ رہے. اور ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my mess